جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو کوشچن سے پہلے آپ لوگوں کو ایک کیس دیے گیا، ٹھیک ہے. اس کیس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان اے کمپیوٹر سسٹم کہ کمپیوٹر کا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر آل سافٹ ویئر انکلوڈنگ دا آپریٹنگ سسٹم از انسٹال ان دا سیکنڈری اسٹوریج ڈسک سچ ایز ہارڈ ڈسک اور ایس ایچ ڈی. کہ کمپیوٹر سسٹم کے اندر جو بھی سافٹ ویئر لائک آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سیکنڈری اسٹوریج کے اندر انسٹال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈری اسٹوریج سے مراد ہارڈ ڈسک یا ایس ایچ ڈی اس کے اندر انسٹال ہوتے ہیں. فار دا ایگزیکیوشن پرپز، ایگزیکیوشن کے پرپز کے لیے سافٹ ویئر از لوڈیڈ فرام دا سیکنڈری اسٹوریج انٹو دا مین میموری ریم. ٹھیک ہے. کہ ایگزیکیوشن کے پرپز کے لیے مطلب کہ آسان لفظوں میں اس ایپلیکیشن کو اوپن کرنے کے لیے وہ کس چیز میں لوڈ ہوتی ہے. فرسٹ آف آل سیکنڈری اسٹوریج سے ریم کے اندر لوڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاؤ ایور دا انسٹالیشن سائز آف دا سم آف دا سافٹ ویئر از مور دین دا کیپیسٹی آف دا ریم اینڈ دے کین ناٹ بی لوڈیڈ انٹو دا ریم کمپلیٹلی. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتے ہیں کہ جو آپ لوگ اپلیکیشن کو مطلب کہ جو آپ کے پاس سسٹم میں انسٹال اپلیکیشنز ہوتی ہیں، انسٹال سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ان کا سائز جو ہوتا ہے، ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ریم کی کیپیسٹی سے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریم کے اندر اسٹور نہیں ہو سکتی. تو اس کیس میں کیا آپ یہاں پہ دیکھیں سولوشن وائی ٹو ایگزیکیوٹ سچ سافٹ ویئر ڈائریکٹلی فرام دا سیکنڈری اسٹوریج انسٹیڈ آف لوڈنگ اٹ انٹو دا ریم فار دا ایگزیکیوشن. کہ اس کیس میں جس کیس میں جو آپ انسٹالیشن سائز ہوتا ہے آپ کا سافٹ ویئرس کا تو اگر ان کا سائز زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ریم کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہے تو اس کیس کے اندر ایک سولوشن یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ آپ اس جو آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے آپ اس کو بجائے ریم کے اندر لوڈ کرنے کے، کیونکہ ریم کی کیپیسٹی آلریڈی کم ہے، اگر آپ اس کو ریم کے اندر لوڈ نہ بھی کریں آپ اس کو ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ کروا دیں فرام سیکنڈری اسٹوریج. ٹھیک ہے. اس کو ریم میں لوڈ کی بغیر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں ڈائریکٹلی فرام دا سیکنڈری اسٹوریج. ٹھیک ہے. تو کیا اب یہاں پہ آپ نے بتانا کیا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ چل کے بتاتا ہوں. تو یہاں پہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو جی ڈی بی کا فرسٹ پارٹ ہے اس کوشچن کا آپ کو سمجھ آ گئی جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا. اور اگر جن اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں ہے تو وہ یہاں پہ اردو میں نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. بہت کوئی مطلب کہ اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، سمپل سی بات کی گئی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی. اب جو مین کوشچن ہے وہ آپ لوگوں کا کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا مین کوشچن ہے، آپ نے بتانا ہے کہ ڈو یو ریکمینڈ دیٹ سچ لارج سافٹ ویئر کین بی ایگزیکیوٹڈ ڈائریکٹلی فرام دا سیکنڈری اسٹوریج اسپیشلی اف وی یوز ریلیٹیولی فاسٹ ایس ایس ڈی اسٹوریج. تو اس میں آپ نے بتانا یہ ہے کہ کیا آپ ریکمینڈ کریں گے. کیس تو آپ کو بتا دیا ہے، کیس کے اندر آپ کو بتانے کے بعد اب آپ نے یہ بتانا ہے اس کو کیس کو مائنڈ میں رکھ کے کہ کیا آپ اس چیز کو ریکمینڈ کریں گے کہ جو لارج سافٹ ویئر ہے جن کی جو کیپیسٹی ہے، جن کا انسٹالیشن سائز ہے وہ ریم کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے، تو کیا ہم ان کو ڈائریکٹلی جو اسٹوریج ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈری اسٹوریج ہے، ڈائریکٹلی ہم اس کو وہاں سے ایگزیکیوٹ کر لیں یا نہ کریں. کیا آپ اس بات کو ریکمینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، خاص طور پر جب ہم ایس ایس ڈی اسٹوریج جو کہ کافی زیادہ فاسٹ ہو ہم اگر اس کو بھی یوز کر لیں تو بھی کیا ہمیں ڈائریکٹلی جو ہمارے سافٹ ویئر ہوں گے ان کو ڈائریکٹلی فرام دا سیکنڈری اسٹوریج سے ہم ان کو ایگزیکیوٹ کریں یا نہ کریں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ کے فیور میں ہیں تو بھی آپ نے اس کا فرسٹ آف آل بتانا کہ میں فیور میں ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ریزننگ دینی ہے کہ آپ نے وجہ بتانی ہے کہ آپ اس کے فیور میں کیوں ہیں، کہ آپ اس کو کیوں ریکمینڈ کریں گے. اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہم نہیں کریں گے تو بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی ایگزیکیوشن نہیں کرنی چاہیے سیکنڈری اسٹوریج سے. فرسٹ آف آل اس کو جو ہمارے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں تو ان کو فرسٹ آف آل ریم میں لوڈ کریں، لوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں. تو جو بھی آپ کی اپنی چوائس ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو اس کا سولوشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں جی، میں نے تو یہاں پہ لکھا کہ نو آئی ڈو ناٹ ریکمینڈ دیٹ لارج سافٹ ویئر کین بی ایگزیکیوٹڈ ڈائریکٹلی فرام دا سیکنڈری اسٹوریج ان اینی کیس. تو میں نے تو یہاں پہ سمپل یہ کہہ دیا کہ نہیں، میں اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بالکل بھی ایگری نہیں کرتا اور میں اس چیز کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا کہ کوئی بھی لارج سافٹ ویئر ہو تو اس کو آپ ایگزیکیوٹ کروائیں بغیر ریم کے اندر لوڈ کی بغیر. ٹھیک ہے. آپ اس کو ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ کروائیں سیکنڈری اسٹوریج سے. تو میں تو اس بات کو بالکل بھی پریفر نہیں کرتا اور میں اس بات کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اب آگے میں نے اس بات کی ریزننگ دینی ہے، ریزننگ آپ لوگ بھی دیں گے. ریزن آپ لوگ دیں گے تو ہی آپ کو نمبر ملیں گے. آپ کو صرف اور صرف یہاں پہ پریفرنس شو کرنے کے مطلب کہ اگر آپ کو صرف آپ یہاں پہ یس بھی لکھتے ہیں یا آپ نو بھی لکھتے ہیں تو جو بھی آپ یہاں پہ لکھتے ہیں آپ نے اس کی وجہ بتانی ہے تب ہی آپ کو نمبر ملیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں جسٹیفیکیشن کے اندر تو فرسٹ آف آل دا سافٹ ویئر اپلیکیشنز انسٹال آن دا کمپیوٹر ڈیپینڈ آن دا رینڈم ایکسیس میموری ٹو کیپ دیم رننگ وائل ورکنگ. کہ جو بھی سافٹ ویئر اپلیکیشن انسٹال ہوتی ہیں کمپیوٹرس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے رینڈم ایکسیس میموری، مطلب کہ ریم کے اوپر ان کا ریم کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو سی پی یو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا فرام دا ہارڈ ڈسک. ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل اگر وہ کر بھی لے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے انتہائی لو ہوتی ہے اور جو بھی آپ پروسیس کر رہے ہوں گے اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگے گا.
ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹائمنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو بھی آپ پروسیس کریں گے وہ کافی ڈیلے ہوگا. ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ میں بالکل اسپیشلی بگننگ میں جب آپ کوئی بھی سافٹ ویئر ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ کروائیں گے فرام دا اسٹوریج میموری, تو اس کے بعد آپ لوگوں کا جو سافٹ ویئر ہوگا وہ اوپن ہونے میں یا ری لوڈ ہونے میں کچھ بھی آپ کہہ لیں اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگائے گا, اسپیشلی ان دا بگننگ پاس. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کافی زیادہ میں نے یہاں پہ آنسر لکھا. مین بات کیا ہوتی ہے کہ جو بھی آپ سافٹ ویئر مطلب کہ مین آپ جو بھی سافٹ ویئر کو انسٹال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں, تو اس کا تعلق رینڈم ایکسیس میموری مطلب کہ ریم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو ریم میں لائے بغیر آپ اس کو ریم کے ساتھ ریم کے اندر لوڈ نہیں کریں گے, آپ اس کو ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ کروائیں گے تو سی پی یو کبھی بھی اس کو ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا. لیٹ کیس کہ اگر وہ کر بھی دے, ٹھیک ہے, لیٹ سپوز کہ اگر سی پی یو کر بھی دے تو بھی کیا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ سلو ہوگا. تو اس لیے جو میں ریکمینڈ اس کو نہیں کر رہا. باقی یہاں پہ کافی زیادہ میں نے ریزننگ کی ہوئی ہے, اور اگر آپ اس کو دیکھیں آپ اس کو خود ہی مطلب کہ آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. جہاں پہ دیکھیں کمپیوٹر سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سی پی یو, کہ سی پی یو کا اپنا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہوتا اس کی میموری کے اندر, اس کی اپنی آپ کہہ لیں کہ میموری نہیں ہوتی. سو سم پروسیس مسٹ لوڈ سافٹ ویئر انٹو میموری بیفور اٹ کین بی ایگزیکیوٹڈ. تو اس کے بعد جو سافٹ ویئر ہے اس کو کہیں نہ کہیں میموری کے اندر ایگزیکیوٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے. سوری ایگزیکیوٹ نہیں, لوڈ ہونا ہے. پہلے اس کو میموری کے اندر لوڈ ہونا ہے, لوڈ ہونے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ ہونا ہے. تو اس کیس کے اندر ہم اس کو فرسٹ آف آل ریم کے اندر لے کے آئیں گے, ریم میں لوڈ کریں گے, ریم میں لوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں گے. تو جو بھی سیکنڈری میموری سے سیکنڈری اسٹوریج ہوتی ہے یا آپ سیکنڈری میموری کہتے ہیں, اس کے اندر سے جو بھی ڈیٹا آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو فرسٹ آف آل وہ رینڈم ایکسیس میموری مطلب کہ ریم کے اندر سی پی یو اس کو پہلے یعنی کہ لوڈ کرتا ہے, اور اس لوڈ کو کرنے کے بعد آگے پھر وہ مدر بورڈ کی مدد سے آگے اس کو پروسیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ میں مطلب کہ یہ کچھ چیزیں یہاں پہ ڈیٹیل میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ کافی ڈیٹیل میں لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو یہاں پہ پک کرنا ہے, اور جو کچھ آپ کو یہاں پہ لگتا ہے کہ اس کے اندر آپ لوگ اپنی لائنز ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ورڈنگ آپ لوگ نے سیم نہیں کرنی جو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی. آپ نے اس کو کاپی پیسٹ, ادروائز آپ لوگوں کا جو پلیگرزم کا ایشو ہے وہ آپ کو بنے گا اور آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. تو مزید بھی میں آپ کو ایکسپلینیشن